پسنی میں لاپتہ ہونے والے 13 نوجوانوں کی عدم بازیابی پر اہل خانہ نے پسنی زیرو پوائنٹ پر احتجاجاً مکران کوسٹل ہائی وے کو بند کر دیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ کتاب میلے میں مجموعی طور پر 28,66,850 روپے کی کتابیں فروخت ہوئی۔ ان میں بلوچی زبان کی کتابوں کے اسٹال سے 10,86,000 روپے کی کتابیں خریدی گئی۔ ایس ایس پی گوادر ضیاء مندوخیل کی ہدایات پر گوادر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں، 3 ملزمان گرفتار۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے رحیم میڈیکل سینٹر گوادر، صحت کا بااعتماد مرکز، ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ۔ گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers۔ تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری۔ MCB اسلامک بینک، بابرکت بینکاری ہماری ذمہ داری۔ نیو میٹرو سٹی، پروجیکٹ آف BSM ڈیولپرز۔ السلام علیکم، مکران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹ ورک دی گوادر پوسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں افروز مغل۔ دن بھر کا احوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائی لائٹس پر۔ RCD کونسل گوادر کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا نواں گوادر کتاب میلہ 4 روز تک جاری رہا، جہاں مختلف علمی و ادبی سرگرمیاں منعقد کی گئی۔ میلے میں 29 کتابوں کے سٹالز لگائے گئے، جن میں 11 سٹالز بلوچی کتابوں کے لیے مخصوص تھے۔ کتاب میلے کے دوران مختلف سیشنز، مذاکرے اور لیکچرز منعقد کیے گئے، جن میں علم و ادب، سماجی مسائل اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ اس کتاب میلے کی تھیم موسمیاتی تبدیلیاں تھی، جس پر ماہرین نے تفصیلی گفتگو کی اور بلوچستان خصوصاً گوادر پر اس کے اثرات اور حل پر روشنی ڈالی۔ اس دوران بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی لگایا گیا، جہاں 70 کے قریب افراد نے خون کے عطیات دیے۔ کتاب میلے کی اختتامی تقریب شاندار انداز میں منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی MP گوادر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ تھے۔ تقریب سے سیکرٹری فشریز انور شفقت شہوانی، ماحولیاتی و سماجی کارکن سفینہ فراز، RCD کونسل کے سرپرست اعلیٰ خدا بخش ہاشم، صدر ناصر رحیم سہرابی، چندن ساج، عمر فاروق اور نیاز ابراہیم نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ کتاب اور قلم کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور گوادر کی عوام کا علم و شعور سے لگاؤ اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان میں تعلیمی شعور موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں باصلاحیت افراد کی کمی نہیں، مگر انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مقررین نے کہا کہ جو لوگ بلوچ قوم کو جاہل یا دہشت گرد سمجھتے ہیں وہ غلط ہیں، کیونکہ کتاب میلے میں لاکھوں روپے کی کتابیں خریدنا یہاں کے لوگوں کے علمی ذوق کی عکاسی کرتا ہے۔ 4 روزہ کتاب میلے کی اختتامی تقریب کے دوران اعلان کیا گیا کہ کتاب میلے میں مجموعی طور پر 28,66,850 روپے کی کتابیں فروخت ہوئی۔ ان میں بلوچی زبان کی کتابوں کے اسٹال سے 10,86,000 روپے کی کتابیں خریدی گئی، جو مقامی زبانوں میں علم کے فروغ کے حوالے سے خوش آئند پیش رفت ہے۔ شرکا نے کتاب میلے کی انتظامیہ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ایک شاندار علمی و ادبی ایونٹ تھا، جس نے گوادر کے نوجوانوں میں علم کی جستجو کو مزید بڑھایا۔ کیسکو کا گوادر میں بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے اہم اقدام۔ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کیسکو نے گوادر اور مکران میں 11 kV فیڈر کی اپ گریڈیشن کے لیے 1.45 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز مختص کیے ہیں۔ منصوبے کے تحت گوادر سٹی فیڈر، کوسٹ گارڈ فیڈر، GDA فیڈر اور میر لال بخش فیڈر کی ریکنڈکٹنگ کی جائے گی، جو 2025 کے مالی سال میں مکمل ہوگی۔ اس اقدام سے بجلی کی ترسیل میں بہتری اور لوڈ شیڈنگ میں کمی متوقع ہے۔ واضح رہے کہ MP گوادر مولانا ہدایت الرحمان اور کیسکو گوادر نے اس منصوبے کی منظوری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پسنی میں لاپتہ ہونے والے 13 نوجوانوں کی عدم بازیابی پر اہل خانہ نے پسنی زیرو پوائنٹ پر احتجاجاً مکران کوسٹل ہائی وے کو بند کر دیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ضلع انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔
اس موقع پر حقد و تحریک کی حفیظ کیازئی، SDPO پسنی سرکل زاہد حسین، SHO خالد حسین دشتی و دیگر افراد موجود تھے۔ SSP گوادر ضیاء مندوخیل کی ہدایات پر گوادر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں، 3 ملزمان گرفتار۔ منڈی گوادر سے گرفتار ملزم محمد کریم ولد محمد موسیٰ سے 2000 گرام چرس برآمد۔ اڈا شمبے اسماعیل وارڈ گوادر سے گرفتار ملزم محمد صدیق ولد داؤد سے 1100 گرام چرس برآمد اور سربندن سے ملزم عبدالرشید ولد حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تمام ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن آفیسر کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ جیونی مین بازار میں بجلی کے تار گرنے سے 2 بچے شدید زخمی ہو گئے، جنہیں بروقت اسپتال منتقل کیا گیا۔ اہل خانہ کے مطابق حادثے کی وجہ پرانی اور خستہ حال بجلی کی تاریں ہیں، جو پہلے بھی جانوروں کو نقصان پہنچا چکی ہیں۔ متاثرہ خاندانوں نے بچوں کے علاج کے لیے معاوضے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ کیس کو حکام کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اور میرین ڈرائیو پر گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گیا۔ حادثہ گاڑی کی غلط سمت میں آنے کی وجہ سے پیش آیا۔ زخمی کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق زخمی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ حادثے میں گاڑی اور موٹر سائیکل کو جزوی نقصان پہنچا۔ موقع پر موجود افراد نے زخمی کو اسپتال پہنچانے میں مدد کی۔ دی گوادر پوسٹ پر دن بھر کی اہم ترین خبریں آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے دی گوادر پوسٹ کے ساتھ جڑے رہیں۔ افروز مغل اور TGP کی نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔